عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبے جہنم کی ہولناکیاں اور جہنم سے بچنے والے اسباب، کئی خطبے آپ نے سنے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں یا وہ کون کون سے عمل ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ حق تو یہ تھا اور اصول بھی یہی ہے، قرآن میں بھی یہی ہے کہ جب جنت کا تذکرہ ہے تو فوراً جہنم کا، جہنم کا ہے تو فوراً جنت کا۔ جہنم کے بارے میں آپ نے سنا تو جنت کے بارے میں سنایا جاتا، لیکن حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے، ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے، ہماری معصیتیں اتنی ہو گئیں، نافرمانیاں اتنی ہو گئیں کہ اللہ رب العالمین نے بارش کو بھی روک لیا۔ اس لیے آج کا خطبہ استغفار کے تعلق سے، بارش کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور جب کبھی بارش نہ ہو، ایسی قحط سالیاں ہوں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یا بارش نہ ہو تو وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ آج کے خطبے میں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے تعلق سے سنیے، انشاءاللہ اگلا خطبہ اسی موضوع پر، جنت، اس کی حقیقت، اس کے پانے کے اسباب، اس کے درجات۔ خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ زمر کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک حدیث جس کا موضوع ہے توبہ و استغفار۔ توبہ و استغفار کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کہا ہے، قرآن اور حدیث، اس میں انسانی زندگی کی ہر پریشانی کا حل ہے، چاہے وہ پریشانی اخروی ہو، دنیاوی ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، کمائی کے تعلق سے ہو، بیماری کے تعلق سے ہو، کیونکہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، بنانے کے بعد انسان کو ایک حکم دیا کہ میری ہی عبادت کرنا، اس نے ایک اصول بھی دیا، اس کا طریقہ بھی بتایا، اور ہر پریشانی کا حل بھی بتایا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی، قرآن، اور اس کا ایک گائیڈ دیا، سیرت رسول، جس کو حدیث پاک کہا جاتا ہے۔ تم نے جنت پانی ہے تو سورہ قصص کے اندر ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کے گھر کو اس قرآن میں تلاش کرو۔ کیسے ملے گا؟ اس میں تلاش کرو۔ جنت کیسے ملے گی؟ کہاں ڈھونڈنا ہے؟ قرآن میں۔ اس کا گائیڈ کیا ہے؟ حدیث۔ قرآن اور حدیث میں دیکھ لو جنت میں جانے والے اصول کیا ہیں، جنت سے روکنے والی چیزیں کیا ہیں، وابتغی، تلاش کرو، دیکھو اس کے اندر۔ پھر کہا ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کو بھی مت بھولنا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، آداب زندگی کیا ہے۔ جی دنیا کو بھی مت بھولنا، آخرت کو بھی اس میں تلاش کر لو۔ کتاب قرآن، گائیڈ حدیث۔ لیکن 100% مسلمان کیا واقعی اسی اصول کو مانتے ہیں؟ نہیں، الگ اصول ہیں سب کے۔ تو ہر پریشانی کا حل قرآن کا ہے،
ہر پریشانی کا حل سیرت رسول کو کہا گیا ہے، ہمیں یہاں ڈھونڈنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، بارش کیوں نہیں نازل ہوتی؟ جب اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا تو کب روکتا ہے، کیوں روکتا ہے، وجہ کیا اس کی؟ اس کا حل بھی تو ہوگا نا۔ جب قرآن ضابطہ حیات ہے تو اس کے بارے میں بھی تو قرآن اور حدیث کے اندر ہوگا۔ وقت مختصر ہوتا ہے، صرف ایک حدیث اور ایک آیت۔ بارش کیوں نہیں نازل ہوتی؟ سورہ انفال 9واں پارہ لاسٹ صفحہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہیں عذاب دینے کی، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، اللہ تمہارے اوپر سے بارشیں نہیں روکے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک و برباد کرنے والی بارشیں نازل نہیں کرے گا۔ کب تک؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تم استغفار کرتے رہو گے۔ تمہارے درمیان استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہونے والے لوگ موجود ہوں گے، اور وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، تو اللہ بارش کبھی نہیں روکے گا۔ اس آیت میں حل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صاف واضح حل ہے۔ بارش کیوں روکی گئی؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کرتے رہو گے تو قحط سالی نہیں ہوگی، عذاب نازل نہیں ہوگا، لیکن جب تم یہ چھوڑ دو گے تو اللہ بارش روکے گا۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اس کا دل اس کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ تو نے شروع کیا ہوا ہے، تو نے استغفار کو چھوڑ دیا ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے نا، میں کتنا استغفار کرتا ہوں، کتنا معافی مانگتا ہوں۔ اس دور میں تو بندہ گناہ کر کے اس کو یہ بھی نہیں پتا میں نے گناہ کیا ہے، اور اگر بتا بھی دیا جائے، پتہ بھی چل بھی جائے، تو احساس نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، معافی نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، تو اللہ بارش نہیں روکے گا تو کیا کرے گا؟ بارش نہ نازل ہونے کی ایک بڑی وجہ جو سورہ انفال کے اندر موجود، کہ مسلمانوں نے استغفار کو چھوڑ دیا ہے، معافی مانگنے کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بارش روک لی۔ لہذا زندہ جاوید قرآن کا اصول موجود کہ جب تک استغفار کرنے والے موجود ہوں گے تو عذاب نازل نہیں ہوگا، اور جب استغفار کرنا لوگ چھوڑ دیں گے تو مختلف صورتوں میں اللہ کا عذاب آئے گا، بھوکمری کی صورت میں ہو، زیادہ بارشوں کی صورت میں ہو، بارش نہ ہونے کی صورت میں ہو، زلزلوں کی صورت میں ہو، تنگ دستی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے، لیکن کب؟ جب تم استغفار چھوڑ دو گے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج ہم نے معافی مانگنا چھوڑا ہوا ہے، آج ہم نے استغفار کو چھوڑا ہوا ہے، تو قرآن کی ایک یہ آیت جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ لوگ استغفار چھوڑ دیں گے تو بارش نہیں ہوگی۔ حدیث سنن ابن ماجہ کی 40-19 نمبر کی روایت، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 40-19، جس میں 5 بڑی وجوہات بتائی ہیں، ان میں سے ایک اس سے متعلق ہے، صرف وہی بیان کروں گا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا معشر المہاجرین اذا ابتلیتم بہن 5 واعوذ باللہ ان ادرکوا بہن۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نکل کر کے صحابہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد صحابہ سے کیا کہا؟ اے مہاجرین کی جماعت، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین ساتھیوں، اے مہاجرین صحابہ، سن لو 5 چیزیں ایسی ہیں جب وہ آ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ تمہیں بڑے نقصان ہوں گے۔ جب تم ان 5 میں آزمائے جاؤ گے تو بڑے نقصان ہوں گے۔
میں پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان میں سے بچا لے۔ اس میں ایک چیز جو موضوع سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَنزِلُوا مَطْرًا۔ جب دنیا میں مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے، صحیح حساب سے زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اللہ بارش کو روک لے گا، بارش کو اللہ روک لے گا۔ اور دنیا میں اگر چوپائے نہ ہوں، چرند پرند نہ ہوں، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَنزِلُوا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ نازل ہو، اگر یہ چرند پرند کیڑے مکوڑے اور چوپائے نہ ہوں۔ تمہارا گناہ اس حد کو پہنچ گیا ہے، تمہاری کنڈیشن اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ تمہیں سالوں سال بارش نہ دی جائے، سالوں سال برسائی جائے اور روکی نہ جائے، تمہارے گناہ اس طرح کے ہو گئے۔ دو باتیں بالکل واضح اور دونوں ڈیفرنس الگ الگ۔ نمبر ایک، استغفار نہیں کریں گے تو عذاب آئے گا، قید سالی کی صورت میں آئے گا، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، آئے گا۔ مالوں کی زکوٰۃ نہیں دو گے تو بارش نازل نہیں ہوگی۔ اب لوگوں سے پوچھو نا، تمہیں پتا ہے زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ مسلمانوں، تمہیں پتا ہے زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں؟ تمہارے پاس سونا کتنا ہے پتا ہے؟ سونے پہ کتنے پہ زکوٰۃ ہے؟ 40واں یاد ہے؟ تیجا یاد ہے؟ وہ سب غیر شرعی رسومات یاد ہیں، لیکن نہیں پتا تو کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے، کتنی چاندی پر زکوٰۃ ہے، کتنے جانوروں پر زکوٰۃ ہے، کتنے کیش پر زکوٰۃ ہے، کتنے غلے پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے، زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اور قرآن کا آپ انداز اپناؤ، سنو اور آپ اس کو تدبر کرو تو تعجب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر 11ویں پارے کے دوسرے صفحے میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ حکم کیا دیا؟ آرڈر کے ساتھ، خذ لو، خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ لو، جیسے بجلی کا بل آتا ہے ایسے لو ان کے مالوں کی زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ لینے کے بعد تطہرہم وتزکیہم، دو فائدے ہوں گے۔ کیا؟ تطہرہم، جتنا بقیہ مال ہے سارا پاک ہو جائے گا، سب پاک ہو جائے گا، اور ان کا نفس بھی پاک صاف ہو جائے گا، نفس بھی پاک ہوگا، مال بھی پاک ہوگا، یہ خود بھی پاک ہو جائیں گے اور ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا۔ کتنے مسلمان ہیں نہیں پتا ہے، اور سال گزر کر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ فور ایگزامپل، ایک انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا آ جایا ہے، اور قمری حساب سے، چاند کی تاریخ کے حساب سے، جب اس پر سال گزر جائے گا اور وہ 7.5 تولہ میرے پاس ہے، اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے۔ سال 2 گزر گئے نہیں دیتے ہیں، بینک بیلنس کتنا ہے کوئی پتہ نہیں، بڑھتا جا رہا ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ محاسبہ نہیں کیا کہ زکوٰۃ کا سال ہو گیا، میرے مال کا سال پورا ہو گیا، میرا مال کتنا ہے، میں اس کا محاسبہ کر کے زکوٰۃ دوں۔ زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکل رہی ہے، اس لیے اللہ نے پانی روکا ہے، اس لیے بارش نہیں ہو رہی، کیونکہ رسول اللہ کی بات پر کسی کو شک مسلمان کو تو نہیں ہونا چاہیے، اور ہے بھی نہیں، لیکن جس طرح سے ہمارا دلی طور پہ شک نہیں ہے رسول اللہ کی بات پہ، اس پہ عمل کر کے ثابت کریں کہ واقعی شک نہیں ہے۔ زبان سے ہم اقرار کر لیں، دل سے یقین کر لیں، اور جوارح سے ویسے عمل نہ کریں تو ہم نے یقین کیا ہے؟ ہم نے اقرار کیا ہے؟ نہیں۔ اقرار اور یقین 3 چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، ایمان اس کا نام ہے۔ ہم نے اگر زبان سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ واقعی میں یہ بات بالکل سچ ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پانی نازل نہیں ہوگا، دل سے بالکل سچا یقین ہے، تو جوارح سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے،
وہ زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ تو بارش نہ نازل ہونے کی دو وجہ، نمبر ایک زکوٰۃ نہ دینا، نمبر دو استغفار نہ کرنا، دونوں قرآن اور حدیث سے ثابت۔ اب آئیے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ایک حل تو یہ کہ ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے کہ اس کے گھر میں اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، سال پورا ہوتے ہی فوراً زکوٰۃ دینا چاہیے۔ 52 تولہ چاندی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، فوراً اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ 52 تولہ چاندی کی جتنی قیمت بنے گی، اگر وہ کیش، وہ قیمت سال بھر رکھی ہوئی ہو گئی ہے تو اس کیش میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر 52.5 تولہ آج کی ڈیٹ میں 35,000 روپے کا بنتا ہے تو 35,000 روپے سال بھر اگر رکھے ہوئے ہو گئے ہیں تو اس 35,000 میں زکوٰۃ ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہو چاہے بینک میں ہو۔ کون محاسبہ کرتا ہے اپنے اکاؤنٹ کا؟ اور معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے مال کو صحیح معنی میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے مال کو حلال طریقوں سے کما کے حلال طریقوں پر خرچ کرتے ہیں، یہی مال جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور یہی لوگ الذی جمع مالا وعددا، کچھ لوگ ایسے ہیں مال کو جمع کرتے ہیں، گن گن کر کے رکھتے ہیں، پلاننگ بنا بنا کر کے رکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ کیا گمان کرتا ہے اس کا مال اس کو زندگی ساری ایسے ہی رکھے گا، مرنے نہیں دے گا اس کو؟ ایک تفسیر، اس کا مال اس کو بچا لے گا؟ نہیں، موت آئے گی تو کتنا مال ہو کچھ نہیں کام آئے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا یہ گمان کرتا ہے میرا مال ہمیشہ رہے گا؟ نہ مال ہمیشہ رہے گا، نہ انسان رہے گا، کوئی نہیں رہتا ہے ہمیشہ، سب کو ختم ہونا ہے۔ تو یہ نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور وبال کا ذریعہ بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالو، محاسبہ کرو، اللہ رب العالمین بارش نازل کرے گا، نبی کا سچا وعدہ ہے۔ استغفار کرو، اللہ رب العالمین بارش نازل کرے گا۔ استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ اور استغفار کہتے کس کو ہے؟ توبہ کہتے کس کو ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، استغفار نہ کر کے، زکوٰۃ نہ دے کر کے، گناہ کر کے، چھوٹے بڑے گناہ کر کے، اے میرے بندو جنہوں نے ابھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن مجید کی یہ وہ واحد آیت ہے جو ایک ہر گناہگار کو امید دلاتی ہے، امید دلانے والی آیت یہ والی آیت ہے امید یا نہیں؟ اور اس کا انداز دیکھو، قل آپ اعلان کر دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، یہ جو حرف ندا یا لگایا نا، اس سے اور مزہ آیا اس کے اندر۔ یا عبادی، دیکھو ایک بندہ گناہگار ہے، اور گناہگار بھی کتنا گناہگار ہے آیت کے بعد کے جملے میں آپ سمجھیے، بڑا گناہگار ہے، زمین و آسمان کے خلا کے درمیان اس کے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے۔ امید کیا دلا رہا رب العالمین، اور انداز کیا ہے، میرے بندو، اللہ اکبر۔ ایک تو گناہگار ہے اور اللہ کیا کر رہا ہے، میرے بندے۔ ایسا کوئی کرے گا؟ کسی گناہگار کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا؟ اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کو کوئی کہے گا اے میرے بھائی، بھائی نہیں کہے گا، اس کو دوسرے الفاظ سے بلائے گا، کیوں؟ میرے ساتھ اس نے ایسا کیا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، اپنے گناہگار بندے کو کیا کہہ رہا ہے، اے میرے بندے۔ یہ پیار ہو سکتا ہے کسی کا؟ یہ انداز ہو سکتا ہے کسی کا؟ یہ ہے اللہ۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں گھوم رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں چکر لگا رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو؟ اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو تم؟ کس سے معافی مانگ رہے ہو یار؟ تمہاری عرضیں کہاں لگ رہی ہیں؟
تمہارے سجدے کہاں ہو رہے ہیں؟ تمہارے ہاتھ کہاں اٹھ رہے ہیں؟ تم کس کس سے مانگ رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کتنے الفاظ ہیں قرآن میں؟ یہ ہے تمہارا اللہ جو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے گناہگار بندے سے کہہ رہا ہے او میرے بندے. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن. جتنا تدبر کرو گے، جتنا غور و فکر کرو گے، اتنا مزہ آئے گا. غور و فکر کون کرتا ہے؟ ادھر ریڈنگ کر رہا ہے، دماغ کہیں اور ہے. پڑھ رہا ہے یہاں، دماغ کہیں اور ہے. تلاوت میں غور و فکر نہیں ہے تو معنی اور مفہوم و تفسیر پہ کیا ہو؟ اللہ کے بندو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، جس نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، سن لو اعلان کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہونا. بڑے گناہ ہیں تیرے، مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا. کیوں بھائی؟ میں ہوں نا. اللہ اکبر. مایوس مت ہونا. اللہ گناہگار بندے سے کہہ رہا ہے جتنے بھی گناہ ہوں، اللہ کہہ رہا ہے مایوس مت ہونا. کیا ہوگا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ گناہوں کو بخش دے گا. ذنب کہتے ہیں ایک گناہ، اور ذنوب جمع ہے. یہ نہیں کہا ان اللہ یغفر الذنب، اللہ گناہ کو بخش دے گا. اس میں یہ ہوتا میرے گناہ تو 100 ہیں، ایک ہی بخشا ہے اللہ نے، 2 ہی بخشے. لیکن کیا کہا؟ یغفر الذنوب، اللہ گناہوں کو بخش دے گا. اور ذنوب کے بعد ایک جملہ اور ڈال، کیا کہا؟ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ اکبر. اور تاکید، جمیعا سارے، اور ذنوب بھی بے شمار گناہ. یعنی کتنے بھی گناہ ہوں، کبیرے صغیرے جتنے بھی ہوں، میرے بندے کہیں مت جانا، میرے بندے کسی در پہ مت جانا، میرے بندے کہیں مت جانا. کیا کرے گا؟ میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. میں بہت معاف کرنے والا ہوں. یہ امید والی آیت ہے نا؟ امید. پھر بندہ کیوں کہیں جائے؟ حدیث قدسی اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا ولا ابالی. یہ بھی ایک خوشخبری ہے، یہ بھی ایک امید ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے، انکا ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تیری امیدیں مجھ سے وابستہ، صرف مجھ سے، امیدیں صرف اللہ سے، دعا صرف اللہ سے، ما دعوتنی، جب تک صرف تم مجھے ہی پکارتا رہا اور تیری امیدیں مجھ سے ہی وابستہ رہی، غفرت لکا، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے کتنے بڑے گناہ ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کیسے کیسے حالت میں کیا کیا گناہ کیے. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب تم معافی مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن جب تیری امیدیں اللہ سے بھی اور درگاہ والے سے بھی، اللہ سے بھی اور غیر سے بھی، نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بندہ اس پیشانی کو رب کے سامنے بھی رکھے اور غیر کے سامنے بھی رکھے. نبی کو کسی نے سجدہ کیا، سارے کیا کہیں گے؟ بولو نا، کیا کہیں گے؟ کبھی نہیں کیا. جانے کے بعد کیا؟ کبھی نہیں. تو نبی سے بڑا ولی کوئی ہوگا؟ نبی کے سامنے کسی نے وہاں ہاتھ اٹھا کے نبی سے مانگا؟ نہیں مانگا نا. ان سے بڑا ولی، اللہ اکبر. نبی کے بارے میں اللہ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کا مقام تمہیں پتہ نہیں. نبی سوئے ہیں 2 فرشتے، ایک فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان اور ایک نبی کے پاس. وہ فرشتہ یہ اس سے پوچھتا ہے ہوا کیا یہی ہے؟ وہ یہی ہے جس کے تذکرے ہوتے ہیں، وہ یہی ہے؟ کہا ہاں یہی ہے. احضر وزنک، وزن کر تو ایک آدمی کے مقابلے میں. کیا نہیں، جس پلڑے میں نبی ہے تو اٹھتا ہی نہیں. کا 10 اٹھتا ہی نہیں، 1000 اٹھتا ہی نہیں. کلو ان الامت بکفۃ واحدۃ، ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں صرف رسول اللہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. ان سے بڑا دنیا میں آیا ہی نہیں کوئی، نبیوں میں نہیں آیا. نہ کبھی کسی نے ان کے سامنے اپنی عرضیں رکھیں، درخواستیں رکھیں، نہ سجدہ کیا. اور حدیث قدسی ہر مکتبہ فقہ میں بخاری میں موجود ہے، جب تک تیری امیدیں مجھ سے وابستہ رہی، جب تک دعا مجھ سے ہی کرتا رہا، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کرتا رہا، میں نے کوئی پرواہ نہیں کی. دوسرا جملہ
یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. او میرے بندے تیرے گناہ زمین سے ڈھیر لگ کر کے آسمان تک پہنچ جائیں. کتنے گناہ؟ اتنے گناہ ہوں تیرے. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں تیرے گناہ. ثم استغفرتنی، لیکن پھر تم مجھ سے استغفار کرے تو میں یہ نہیں کہوں گا اس کے بڑے گناہ معاف نہیں کروں گا. اللہ اکبر. ہم انسان کہہ دیتا ہے نا ہاں معافی کے قابل نہیں ہے، یہ جرم معافی کے قابل نہیں ہے، یہ جرم ایسا ہے میں نہیں معاف کروں گا، میں نہیں معاف کروں گا. رب اپنے بندے سے کہہ رہا تیرے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، لیکن تو مجھ سے استغفار کرے، معافی مانگے، غفرت لک، میں تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیسرا جملہ اسی حدیث کا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جب تو میرے پاس آئے نا قیامت کے روز تو تیرے گناہ بے شمار گناہ ہوں، زمین بھر کے برابر ہوں، لیکن ان گناہوں میں ایک گناہ نہ ہو شرک، میں تجھے معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. بڑے گناہ ہوں گے میرے پاس آئے گا، شرک والا گناہ اس چیپٹر میں نہ ہو، تیرے اس نامہ اعمال میں شرک کا گناہ نہ ہو، میں تجھے معاف کر دوں گا. یہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس سے امید رکھنا چاہیے. اور امید والی آیت اللہ نے کہا اے میرے بندے کہاں جا رہا ہے، کہیں مت جا، مایوس مت ہو، میری رحمت سے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو معافی تو مانگ کے دیکھ. ہم نے استغفار چھوڑی ہوئی ہے، اسی لیے بارش نہیں ہو رہی. ہم اس اللہ سے استغفار نہ مانگے جو اس انداز سے اپنے کلام میں ہمیں مخاطب کر کے گئے. استغفار کا فائدہ دیکھیے، جب ہم استغفار کریں گے نا تو کیا چیز ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بندہ یہاں استغفار کرے گا اور اس کے جو گناہ ہیں ان سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نیکی میں کنورٹ کر دے گا، نیکی میں بدل دے گا. اور ہم الحمدللہ منبر رسول سے وہ بات جو قرآن میں نہ ہو، جو حدیث میں نہ ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہو. کیونکہ حدیث ہے کہ جب امام منبر پہ کھڑا ہو جائے اور ذکر شروع کرے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یطوّبُ الصحف، فرشتے بند کر دیتے ہیں، اسمعون الذکر، ذکر کو سننا شروع کر دیتے ہیں. اور ذکر نام کس کا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، ذکر نام ہے قرآن اور اس کے گائیڈ حدیث رسول کا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 آپ اٹھا کے دیکھو، اس کی دلیل کہ اللہ نیکی کو، گناہ کو نیکی میں بدل دے گا استغفار کرنے کی وجہ سے. الا من تاب وآمن، جس نے توبہ کر لی، اسی کا نام استغفار ہے نا، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی اپنے گناہ سے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کیا کرے گا؟ یبدل اللہ، بدل دے گا، سیئاتہم حسنات، اس کی برائی کو نیکی میں. اللہ اکبر. ایسا ہو سکتا ہے کوئی کہ کسی نے کوئی جرم کیا آپ اس کو انعام دے دو؟ دے گا کوئی دنیا والا؟ معافی بھی مانگ لے، وہ توبہ کر لے، دے گا کوئی؟ چلو تو نے معافی مانگی ہے دے دیتا ہوں تجھے. یہ ہمارا خالق ہے. وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے معلوم؟ اور ایسا اس وجہ سے ہوگا، تب ہوگا جب توبہ نصوحہ کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندے رجوع کر اللہ کی طرف، توبہ کر، توبہ نصوحا. توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی لوٹنا، توبہ کا معنی لوٹنا، آ جانا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی لوٹنا، شرعی معنی. توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 زبان سے استغفار، زبان سے استغفار، اور دل سے شرمندگی. زبان سے استغفار اور دل سے رب کے سامنے شرمندگی، اور جوارح سے رک جانا. اس 3 چیزوں کا نام توبہ استغفار ہے. اس 3 چیزوں کا نام توبہ نصوحہ ہے کہ بندہ زبان سے استغفار کرے، دل میں نادم اور شرمندہ ہو،
اور اپنے جوارح سے دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اس کا نام کیا ہے؟ توبہ نصوحہ ہے۔ تو بندہ توبہ نصوحہ جب کر لے گا تو اس کا جو پہلا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی لکھ دے گا اس کے گناہ کے لیے۔ تو استغفار کرنے کا فائدہ دیکھیے کتنا بڑا ہوا، گناہ نیکی میں کنورٹ ہو گیا، اس کی ایک نیکی لکھ دی گئی استغفار کا۔ اسی طرح سے ایک اور فائدہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء على قلبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا تو اس گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے۔ کانت نقطة سوداء على قلبی، ایک کالا سیاہ کا نقطہ، کالا نقطہ، کالی بوند اس کے گناہ کے اثرات کی اس کے دل پہ بیٹھ جاتی ہے آگے۔ فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، وَنَزَعَ، اور اس کو چھوڑ لیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، استغفار کرتا ہے، سُقِلَ قَلْبُ، اللہ تعالیٰ دل کو صاف کر دیتا ہے۔ ہمارے دل گندے ہو گئے، بارش کیوں نازل ہو؟ ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں سیاہی سے۔ ایک نقطے کی بات ہے یہ، ایک کی، پتہ نہیں کتنے نقطے ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے، شرک کے، بدعات کے، خرافات کے، رسم و رواج کے، ماں باپ کی نافرمانی کے، شراب کے، نہ جانے کس کس چیز کے نقطے بیٹھے۔ اور جب توبہ کرتے ہیں تبھی صاف ہوں گے نا۔ گاڑی زنگ آلود ہو گئی اور پہلے اس کو زنگ آلود کو صاف کیا جائے گا نا۔ گھر کی پالش خراب ہو گئی، وہ جو خراب ہے پہلے ریگ مار سے اس کو رگڑا جائے گا نا، پھر دوسرا رنگ چڑھے گا، اسی پہ چڑھا دو گے؟ پہلے صفائی ہوگی نا، اور صفائی نہیں اسی پہ چڑھا دو۔ اللہ اکبر، کیا اصول ہے قرآن کا جس نے بھی استغفار کر لیا، زبان سے دل سے نادم ہو گیا اور جوارح سے دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیا، دل صاف۔ دل کہاں پہ ہے؟ بتاؤ، گناہ کا نقطہ بھی بیٹھ جاتا ہے اور صاف بھی ہو جاتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر اس نے استغفار نہ کیا تو وہ جو ایک بوند پڑی نا، زادت پھیلتی جائے گی۔ آپ ایک ورق پہ ایک بوند پانی کی گراؤ تو شروع میں جہاں وہ بوند گری تھی گیلا کم ہوگا، بعد میں کیا ہوگا؟ پھیلے گی نا، دور تک جائے گی، اس کے اثرات دور تک جائیں گے، اور مزید اور پڑتی جائے بوند، کیا ہوگا؟ پورا ورق گیلا ہوگا نا، پورا حصہ گیلا ہوگا نا۔ مزید گناہوں کی بوندیں پڑتی جائیں، اگلیوں کی استغفار نہیں ہے، اور پھر سوچیں بارش ہو جائے، نہیں ہوگی بارش۔ سچا وعدہ آپ نے سورہ انفال کا سن لی، زیادت پھیلتی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ فَذَلِكَ الرَّيْنُ، وہی زنگ بن جائے گا، الَّذِي يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ، جس کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، آخری پارے کی وہ آیتیں اکثر زبانی بھی یاد ہے، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، نہیں نہیں نہیں، بارش کیوں نازل ہو؟ کلا، ہرگز نہیں۔ کیوں بارش کو روکا جائے ان سے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں ایسا کیا جائے؟ ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے۔ جب زنگ چڑھ گیا ہے تو اب زنگ کو صاف کرو تب بارش نازل ہوگی۔ اور زنگ صاف کس سے ہوگا؟ توبہ سے۔ اور توبہ 3 چیزوں کا نام ہے جو آپ نے سن لی۔ فذالک الرین، وہی زنگ بن جائے گا جس کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ کے بندو، جب ہم استغفار کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں کے زنگ دور ہو جائیں گے۔ یہ استغفار کا فائدہ ہے۔ گناہ کا جو اثر دل پہ پڑا ہے نا، وہ جو دل سخت ہوئے ہیں نا، گناہ کرنے کے بعد بھی شرمندگی نہیں ہے نا، تو کیا ہوگا؟ استغفار کریں گے، صاف ستھرا ہوگا، اللہ تعالیٰ بارش بھی نازل کرے گا۔ استغفار کا اسی طرح سے ایک اور فائدہ، بندہ جب استغفار کرے گا تو استغفار کرنے کی وجہ سے آسمان میں فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ یہ یہاں استغفار کر رہا ہے، اور کر رہا کس کے؟ اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہ کی مانگ رہا ہے، دعا فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو نا عجیب نکتہ، معافی میں اپنے گناہوں کی مانگوں گا، میرے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ سورہ مومن پارہ 24 دوسرا صفحہ،
الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کے وہ نورانی فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو، اللہ کہاں ہے؟ ایسی عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ہاں عقیدہ ہے اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پہ، عرش پہ ہے. یحملون العرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے، اور وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے، ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور استغفار کرتے ہیں. کس کے لیے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا، ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں. وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں کن کے لیے؟ جو بندے اپنے لیے معافی مانگتے ہیں، خود اپنے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے وہاں استغفار کرتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں. اور کس کے لیے؟ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جو صرف قرآن و حدیث کی اتباع کریں گے، جس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، جس کی نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، کیوں دلیل دین اللہ کا ہے. جو تیرے دین کی اتباع کرے گا اس کے لیے. اتباع ہو کسی اور طریقے کی اور سوچے فرشتے دعا کریں، ایسا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. تو دو چیزیں، استغفار کریں گے، قرآن و حدیث کو فالو کریں گے، تو کیا ہوگا؟ فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. کیا کہیں گے؟ وقیہم، اے اللہ ان کو بچا لے، اے اللہ ان کو عذاب سے بچا لے، اے اللہ ان کو جہنم سے بچا لے. تو استغفار کا ایک بڑا فائدہ کہ جو لوگ دنیا میں استغفار کریں گے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. استغفار کا اسی طرح سے ایک اور فائدہ، وہ کیا؟ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تمہیں طاقت و قوت چاہیے، تمہیں مال و دولت چاہیے، تمہیں پریشانیوں کا حل چاہیے، تو ایک کام کرو، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم کے لوگو اللہ سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، رجوع کر لو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا. دیکھو نا، پھر دوسری مرتبہ یہ بات آئی، بارش نازل کیوں نہیں ہو رہی؟ استغفار نہیں. استغفار کرو تو اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان کو برستا ہوا چھوڑے گا. ویزدکم قوتا الی قوتکم، اور تمہیں مزید طاقت و قوت دے گا. طاقت چاہیے، قوت چاہیے، ہمت چاہیے، صحیح بات چاہیے، تو کیا کرو؟ استغفار کرو. بارش چاہیے تو کیا کرو؟ استغفار کرو. استغفار کا ایک بڑا فائدہ یہ آیت کے اندر بھی موجود، اور اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر 4 بڑے فائدے استغفار کے بیان کیے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میرے نبی ان سے کہہ دو تم اللہ سے استغفار کرو، اس کو معاف کرنے والا پاؤ گے. اور کیا ہوگا؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، وَبَنِينَ، لڑکے بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، وَجَنَّاتٍ أَنْهَارًا، اور بہتی ہوئی نہریں بھی دے گا. استغفار نہیں کرو گے تو بارش نازل نہیں ہوگی. اچھا، اس آیت پہ سارے مسلمانوں کا یقین ہے؟ ہم سارے کہیں، بڑی جلدی کہیں گے ہاں بالکل یقین ہے. یقین ہے تو اولاد نہیں ہوتا تو کہاں جاتے ہو؟ نہیں جاتے. گنڈا نہیں پہنتے اولاد کے لیے، فلاں صاحب کا تعویذ نہیں پہنتے، فلاں صاحب کے پاس نہیں جاتے، اولاد نہیں ہو رہی. جی گھر میں قرآن رکھا ہے، صبح اس آیت کی تلاوت کر کے گیا ہے، اولاد کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ فلاں شریف، فلاں شریف، فلاں شریف. قرآن شریف گھر میں ہے تو کہاں شریف جا رہا ہے؟ قرآن تیرے گھر میں تو یہ پکار کے سورہ نوح کہہ رہی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی نا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. فطری چیز ہے، انسان بچی کی بنسبت بچے کو پسند کرتا ہے زیادہ. شادی ہوئے کہ 2 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، دیکھ لو نا کہاں کہاں کے چکر لگا دے گا، اور سارے چکر لگا کے پھر بس جی اللہ پہ بھروسہ ہے وہی دے گا. ہر جگہ ٹھوکریں کھا لی،
پھر کیوں؟ پہلے اس پہ امید نہیں تھی؟ جس نے فیصلہ کیا ہے یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہوں بچیاں ہی دوں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہوں لڑکے ہی دوں، اور جس کو چاہوں دونوں دوں، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہوں کچھ نہ دوں، سارے بابے جمع ہو جائیں نہیں دے سکتے، کوئی نہیں دے سکتا اولاد۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ عقیدے ہمارے اتنے کمزور، ہم ہر جگہ چلے جائیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر لیں۔ اللہ کے بندو، استغفار کا بڑا فائدہ ہے، اللہ اولاد دے گا، اللہ بارش نازل کرے گا، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کرے گا۔ اسی طرح سے استغفار کا ایک بڑا فائدہ، سنن ابو داؤد کی حدیث 15-17 نمبر کی حدیث، من لزم الاستغفار جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ 3 فائدے اس حدیث میں۔ من لازم الاستغفار، جو استغفار کو، اب لازم پڑھنا کس کو بولتے؟ ایک بار پڑھ لیا، ہائے ہائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ 100 مَرَّةً، ہم ایک ایک مجلس میں شمار کرتے تھے، رسول اللہ ایک ایک مجلس میں بیٹھے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے، استغفر اللہ واتوب الیہ، 100 مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے۔ لازم چلتے پھرتے استغفر اللہ، بیدار ہوئے ہیں دعا پڑھیے تو استغفر اللہ، چل رہے ہیں تو استغفر اللہ، گاڑی چلا رہے ہیں تو استغفر اللہ، مائیں بہنیں آٹا گن رہی ہیں تو استغفر اللہ الذی واتوب الیہ، کپڑے دھو رہی ہیں تو استغفر اللہ، کام کر رہی ہیں تو استغفر اللہ۔ ذرا محاسبہ کریں نا، صبح سے ابھی تک استغفار کے کتنے جملے ہماری زبان پہ آئے؟ پتہ چلا 10% 100 میں سے بارش نازل ہو نہیں۔ کا استغفار کرو، کیا ہوگا؟ تمہاری من کل ضیق مخرجا، تنگی سے آسانی کے راستے مہیا ہوں گے۔ سچا وعدہ، نبی کا وعدہ، کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث سنن ابو داؤد 15-17 کا، ہر تنگی سے نکل جاؤ گے۔ اور ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے نجات مل جائے گی۔ غموں سے نجات کے لیے استغفار، تنگی سے نجات کے لیے استغفار، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، رزق کی تنگی کے لیے استغفار، اور تمہیں روزی اللہ ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے استغفار کا ایک اور بڑا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وان کان فر من الزحف، سنن ابو داؤد کی حدیث 15, 17 اور 15, 18 نمبر یہ ہے۔ اگرچہ وہ غزوات میں سے، عین لڑائی کی میں سے بھاگ جائے، لیکن استغفار کو لازم پکڑے گا، اللہ تب بھی معاف کر دے گا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ استغفار کتنی بڑی چیز ہے۔ اور آخری بات استغفار کی اہمیت پر سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث 68, 69 اور 69, 53، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ اشد فرحا لیتوب عبدکم، اتنا جملہ بس، باقی مفہوم، واللہ اشد فرحا، اشد فرحا، بہت زیادہ، اللہ سب سے زیادہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ کس سے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہی نہیں کرتے ہم وہی نہیں کرتے جسے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آگے مثال دی ہے، کہا کس سے؟ اس شخص سے بھی زیادہ کہ جس کے پاس اس کی سواری ہو، اس پہ اس سارا سامان ہو اس کا، وہ گم ہو جائے، اور وہ ڈھونڈ کر کے تھک کر کے آ کر کے سو جائے، اور پھر بیدار ہوا تو اس کی سواری سامان کے ساتھ سامنے کھڑی، کتنا خوش ہوگا؟ کہا اللہ اس سے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، گناہ کرتے ہیں ہم، پھر استغفار نہیں کرتے تو بارش نازل نہیں ہوتی۔ استغفار کرتے رہیں گے تو بارش نازل ہوگی، سن لیا آپ نے۔ اپنے مالوں کے زکوٰۃ دیں گے تو بارش نازل ہوگی۔ اور تیسری چیز اور آخری چیز، بارش جب نازل نہ ہو تو کثرت سے بارش کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔
اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ بارش نازل کر، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اللہم اسق عبادک، اے اللہ اپنے بندوں کو سیراب کر دے، وبہائمک، اے اللہ اپنے چوپایوں کو، اپنے جانوروں کو پانی دے، وانشر رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے، وَأَحْيِ بَلَدَكَ، اللہ اپنے شہر مردے کو زندہ کر دے، یہ زمین خشک ہو کر کے مردی ہو جاتی ہے، اے اللہ تو بارش نازل کر کے اس کو زندہ کر دے۔ رب العالمین ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن تیرے علاوہ ہاتھ کہیں نہیں پھیلاتے، تیرے علاوہ سجدے کہیں نہیں کرتے، یا اللہ تو اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ استغفار کے تعلق سے جو ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور تجھ سے رحمت کی بارش کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا